آپ کے ادویات کے اخراجات ڈبل ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی تنخواہ ڈبل نہیں ہوتی. تو پہلی چیز جو بلاول صاحب نے جس کا اعلان کیا کہ 5 سال میں انشاءاللہ جو آپ کی سیلری ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دی جائے گی، تنخواہ ڈبل کر کے 5 سال کے عرصے میں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں اپنے 10 نکاتی ایجنڈا کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کی عوام کے مسائل حل کریں گے جب اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتا ہے اور وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب ہر سیاسی جماعت ابھی منشور کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں، اور جو سیاسی جماعت آتی ہے آپ کے سامنے وہ بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا چاہتے ہیں اور فلاں نے یہ چیز خراب کی ہے. کسی کا فوکس اس بات پہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ وے فارورڈ اس قوم کو دیں گے. سب اپنے اپنے ماضی میں پھنسے ہوئے، اپنی ماضی کی غلطیوں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور آگے کا ویژن کیا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے بھوک کو، غربت کو، افلاس کو، بے روزگاری کو، لا قانونیت کو، معاشی اور سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو کیسے آپ ختم کریں گے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور ہر سیاسی جماعت بس اپنے لیڈر کی تصویر لگاتی ہے، یہ لیڈر صاحب خود سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہوں حل. اس کے برعکس پیپلز پارٹی نے وہ طریقے کا وضع کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم وے فارورڈ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 10 نکاتی ایجنڈا پہ میرا کانفیڈنس کیوں ہے اور آپ کا کانفیڈنس کیوں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس کو لنک کروں گا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اگر آج یہ اعلان کیا ہے تو ماضی میں ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ اسی اعلان کو ہم نے کس طریقے سے فلفل کیا تھا. پہلی چیز جو بلاول صاحب نے جس کا اعلان کیا وہ تھی تنخواہوں کے بارے میں، کہ میں 5 سال کی حکومت میں تنخواہ کو ڈبل کر دوں گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کو وہ سب سے زیادہ مشکلات میں ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو ٹیکس بھی پے کرتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہر مہینے چاہے پیٹرول کی قیمت اوپر ہو یا نیچے ہو، بجلی کی قیمت اوپر ہو نیچے ہو، مہنگائی کی کوئی بھی صورتحال ہو، اس کی تنخواہ جو فکسڈ ہے وہ تنخواہ فکسڈ ہے. اگر کوئی شخص 50,000 روپے کما رہا ہے اس کی تنخواہ 50,000 روپے ہے. اگر پیٹرول کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے اس کی تنخواہ ڈبل نہیں ہوتی. آپ میڈیا کے دوست تنخواہ پر کام کرتے ہیں، آپ کے ادویات کے اخراجات ڈبل ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی تنخواہ ڈبل نہیں ہوتی. جو مزدور ہے جس کا منیمم ویج ہماری حکومت نے 32,000 روپے فکس کیا تھا، اس کے اخراجات کچھ بھی ہو جائیں لیکن وہ 32,000 روپے اس کا نہیں بڑھتا. تو پہلی چیز جو بلاول صاحب نے جس کا اعلان کیا وہ یہ کیا کہ 5 سال میں انشاءاللہ جو آپ کی سیلری ہے تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے اس تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دی جائے گی تنخواہ ڈبل کر کے 5 سال کے عرصے میں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 میں ہمیں اقتدار ملا تھا، ہم نے اس حکومت کے دوران ان 5 سالوں میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تقریباً 150% تنخواہوں میں اپنے 5 سالوں میں اضافہ کیا تھا. ایک بار 2010 میں کیا تھا جب 50% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. اینڈ رزلٹ جو 5 سال کا دور جب ختم ہوا تو ہم نے 150% تنخواہ میں اضافہ کیا. تو یعنی کہ اگر آج بلاول بھٹو زرداری یہ کہتا ہے کہ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دوں گا اور آپ کی تنخواہ کو 5 سال میں ڈبل کروں گا، تو ہمارا ماضی کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا تھا جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کی کمان سنبھالی تھی اور ہم نے یہ کام کیا. دوسری چیز بلاول صاحب نے کہا کہ میں 30 لاکھ گھر بناؤں گا. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کہتے تھے 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں کس طرح بنیں گی، کبھی انہوں نے بات نہیں کی. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت جب ان کی 4 سال رہی
وہ کہیں چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. ان کے ترجمان آ کے کہتے تھے ہاں ہم نے کہا تھا اتنے گھر بنائیں گے, پاکستان میں اتنے گھر بنے تو ہیں نا. یعنی کہ میں جو اپنا گھر بنا رہا ہوں اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہے ہیں, جو آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہے ہیں. تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں 30 لاکھ گھر بناؤں گا, اور ہماری کریڈیبلٹی اس بیس پر آتی ہے کہ جو حالیہ سیلاب میں سندھ کے اضلاع میں تباہ کاری ہوئی, اس تباہ کاری کے نتیجے میں ہماری حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی معاونت کریں گے, لوگوں کی مدد کریں گے 21 لاکھ گھر بنانے میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اگر آپ جائیں سندھ کے مختلف اضلاع میں, آپ کو وہ گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سندھ پیپلز ہاؤسنگ کمپنی کے ذریعے پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو. یہ نہیں کہ ہم خود گھر بنا کے دے رہے ہیں, ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنے گھر بنا سکیں. یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں گرین اکانومی کو فروغ دوں گا, اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاری کو, کسان کو 300 یونٹ بجلی مفت دوں گا, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیلاب ہوا تو بلاول صاحب نے بین الاقوامی سطح پر اس بات کو شوکیس کیا کہ صنعتیں آپ کی چلتی ہیں اور گلوبل وارمنگ کے, کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں پاکستان میں فیل ہو رہے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کی اس محنت کش عوام کا تذکرہ COP27 میں جو یورپ میں ہوئی اس میں تذکرہ ہوا. اقوام متحدہ کے فورم کو بلاول صاحب نے استعمال کیا, اور پہلی بار آپ تمام دوستوں نے دیکھا کہ تمام انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز نے یہ کہا کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنائیں گے کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے. بلاول صاحب نے اس پوائنٹ کو آرگیو کیا, لوگوں کے سامنے ایجیٹیٹ کیا کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے, میرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا صنعت کار فلرش کر رہا ہے, میرا ہاری, میرا کسان, میرا مزدور پریشان ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. نتیجہ ہوا وہ فنڈ قائم ہوا, پیسے منتقل ہونا شروع ہوئے, اور یہ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس کہ ہم اس فنڈ کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. جو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں ہاری کو, کسان کو اتنے یونٹ بجلی مفت دوں گا, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا ہم نے. یہ سب سے پہلا اس کا اگزامپل آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے جب اسلام کوٹ تالکے میں, جو کہ تھر پارکر کا تالکہ ہے, جہاں پہ تھر کول پروجیکٹ بی بی شہید نے انویژن کیا تھا اور آصف علی زرداری صاحب نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. جب اس کا پہلا پاور پروجیکٹ تکمیل ہوا تو ہماری سندھ حکومت کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کوٹ تالکے میں ہر شہری کو 100 یونٹ مفت بجلی فراہم کی جائے گی, اور ہم نے وہ کر کے دکھایا. ہم نے بتایا کہ کوئلہ تھر کی عوام کا ہے, یہ آپ کی میراث ہے, آپ کی چیز ہے, اس کے فوائد آپ کو ملنے چاہیے. تو بلاول صاحب نے ماضی میں اپنی کاوش سے, اپنی حکمت عملی سے, اپنے منشور سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ اعلان کرتے کہ اتنے یونٹ بجلی مفت ملے گی تو ہاں ہم نے تھر پارکر میں یہ چیز کر کے دکھائی. اور اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز میں انشاءاللہ اقتدار ملا تو ہر جگہ کرنا چاہوں گا. کیسے کہ تھر میں ہم نے کوئلے کے ذریعے بجلی بنائی, تو ہم باقی اضلاع میں ونڈ اور سولر کے ذریعے بجلی پیدا کریں گے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنا سولر کا پاور پروجیکٹ لگے گا, اور اس پاور پروجیکٹ کے ذریعے وہاں کے لوکل کسانوں کو ہم ریلیف پرووائڈ کریں گے. بلاول صاحب کا وہ اعلان ہے, ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کراچی شہر میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کڈنی ہل جائیں گے تو پہلا میونسپل پارک
म्यूनिसिपल सोलर पार्क आपकी बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टैब्लिश कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं कि 100 किलोवाट का पहला मंसूबा हमने कंसीव किया, इन्विजिज किया, और इस वक्त आप जाके वहाँ देखेंगे तो सिर्फ आपको सब्ज़ा हरियाली नज़र नहीं आएगी, आपको वो सोलर पैनल्स नज़र आएंगे जो कि हमने लगा दिए।